بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام نماز کورس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ احکام نماز کورس کی آج ہماری 5ویں کلاس ہے۔ اس سے قبل 4 کلاسز میں ہم نے نماز کے فرائض تک مکمل گفتگو کر لی ہے۔ جو اہم اور بنیادی مسائل تھے وہ ہم نے ان میں سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب انشاءاللہ اس 5ویں کلاس میں نماز کے واجبات شروع کریں گے کہ وہ کام جو نماز میں فرض تو نہیں ہے لیکن وہ واجب ہیں کہ اگر وہ کام کوئی جان بوجھ کر نماز میں چھوڑ دے تو اس صورت میں نماز اس کی فوراً فاسد ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بھولے سے چھوڑے تو پھر اس پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں ان کو نماز کے واجبات کہا جاتا ہے۔ نماز کے واجبات کی تعداد آپ کو مختلف کتابوں میں مختلف ملے گی۔ اس میں یہ یاد رکھیں کہ یہ نماز کے واجبات میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کو بہت زیادہ ڈیفائن کر کے کھول کر الگ الگ لکھا ہے، تو انہوں نے اس کی تعداد الگ اپنے اعتبار سے بیان کی ہے، اور بعض نے اس کو بس اصول کے طور پر ذکر کر دیا اور اس کو بہت زیادہ ڈیفائن نہیں کیا، تو ان کی تعداد پھر مختصر ہو گئی۔ اس وجہ سے انہوں نے پھر مختصر واجبات ہی لکھے ہیں، مگر یاد رہے کہ کتابوں میں جو واجبات ذکر کیے گئے وہ وہی ہیں، سیم ہیں، مگر تعداد میں جو فرق ہے اس کی وجہ میں نے آپ سے ذکر کر دی کہ جن علماء نے اس کو کھول کر وضاحت کے ساتھ لکھا ہے تو ان کی تعداد بڑھ گئی واجبات کی، یعنی شمار کرنے میں وہ بڑھ گئے، چونکہ انہوں نے صورتیں بنائیں اس کی اور صورتوں پر ہر ایک صورت کو ایک واجب قرار دیا، اور بعض علماء نے ان کو اصول کے طور پر ذکر کیا ہے، تو اس صورت میں ان کی تعداد کم ہو گئی، چونکہ انہوں نے پھر صورتیں نہیں بنائی۔ اگر ان کے اصول کو دیکھا جائے تو ان کے اصول میں کئی واجبات پنہاں ہوتے ہیں، اور پھر ان کی جزئیات کو کھولا گیا تو جو تعداد بنی، تو بعد کے علماء نے اس کو ذکر کر دیا۔ یہ واجبات سے متعلق بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے کہ اس کتاب میں ہم نے اتنے واجب پڑھے تھے اور اس کتاب میں اتنے واجب، کیا واجبات میں اختلاف ہے؟ تو یہ آپ ذہن نشین رکھیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی اور آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ مسئلہ اور یہ معاملہ کیا ہے۔ چلیں واجبات سماعت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں نماز کے جو واجبات ہیں اس میں ہم وہی ترتیب اختیار کریں گے جو نماز کی ترتیب ہے، یعنی سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، پھر قیام، پھر قرات وغیرہ، اسی ترتیب سے جو ہے ہم واجبات کو بھی سماعت کریں گے تاکہ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں آسانی رہے۔ تو تکبیر تحریمہ میں جو واجب ہے وہ لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ اس پر ہم کلام کر چکے ہیں۔ تکبیر تحریمہ جو فرض ہے نماز کا، شرائط میں آخری شرط ہے اور فرائض کا پہلا فرض ہے نماز کا، اس میں ہم نے اس پر کلام کیا تھا، البتہ مختصر تفصیل اس کی ذکر کر دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ نفس تکبیر تو وہ فرض تھی، مگر نماز کو لفظ اللہ اکبر کی تکبیر کے ساتھ شروع کرنا یہ واجب ہے، یعنی تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی جتنی نمازیں ہیں، مثال کے طور پر فرض کی پہلی اور دوسری رکعت ہو گئی، اور وطر کی تمام رکعتیں ہو گئیں، سنت موقدہ کی تمام رکعتیں، غیر موقدہ کی تمام رکعتیں، نوافل جتنی بھی پڑھی جاتی ہیں تمام کی تمام رکعتیں، چاہے وہ نوافل تہجد کی ہوں، اوابین کی ہوں، صلاۃ اللیل ہوں، یا صلاۃ الحاجات ہوں، صلاۃ التوبہ ہوں، تحیۃ الوضو ہو، تحیۃ المسجد ہو، اشراق ہو، چاشت ہو، اوابین ہو، کوئی بھی نوافل ہو، تمام نمازیں صرف فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ بس فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، یعنی پڑھ سکتے ہیں، اگر منفرد ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا واجب نہیں ہے۔ تو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی جتنی رکعتیں ہیں، جتنی نمازیں ہیں، ان سب میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اسی طرح فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی جتنی نمازیں ہیں جن کا مختصر میں نے ذکر بھی کیا، ان تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھی واجب ہے۔ سورت ملانا معنی یہ ہے کہ ایک مختصر سورت پڑھ لیں، اگر یاد ہے تو
بڑی صورت پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صورت ملانے والا واجب جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا یا ایک مختصر صورت پڑھ لی جائے تو اس سے جو صورت ملانے والا واجب ہے یہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ سورہ فاتحہ کا صورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے، یعنی جو صورت ملائی جائے گی وہ سورہ فاتحہ کے بعد ملائی جائے گی۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ سے پہلے صورت پڑھ لے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے تو یاد رکھیں کہ یہ ترک واجب ہوگا، جان بوجھ کے کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح سورہ فاتحہ اور صورت جو ملائی جائے گی اس کے درمیان میں، یعنی سورہ فاتحہ مکمل کر لی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ مکمل کرنے کے بعد آمین کہا جاتا ہے اور اس کے بعد صورت ملائی جاتی ہے۔ تو اس میں یہ ہم نے بتا دیا تھا کہ اگر آپ ابتدا سے صورت کے پڑھ رہے ہیں تو اب آپ بسم اللہ بھی پڑھیں، اور اگر آپ کوئی بیچ سے صورت کا کوئی جز پڑھتے ہیں تو اب آپ ڈائریکٹ صورت کا جز پڑھیں گے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ آمین اور بسم اللہ، سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین اور سورت کے شروع پر بسم اللہ، ان دونوں کے علاوہ ان کے بیچ میں اگر کسی نے کچھ اور لفظ پڑھا، کچھ اور کلمات ادا کیے تو اس صورت میں جان بوجھ کے ادا کرتے ہی نماز ٹوٹ جائے گی۔ بہت سارے احباب جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، آمین کہنے کے بعد، وہ جب صورت ملاتے ہیں تو اس سے پہلے جان بوجھ کر تعوذ پڑھتے ہیں، یعنی آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر وہ صورت ملاتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو یاد رکھیں اگر کسی نے اس طرح کیا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ ترک واجب اس نے کیا کہ آمین اور بسم اللہ کے درمیان میں اس نے تعوذ کو پڑھ لیا ہے۔ یہ عوام میں بہت زیادہ معروف مسئلہ ہے جس میں بہت زیادہ عوام غلطی اور لا علمی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے نمازیں خراب ہوتی ہیں۔ تو یہ مسئلہ آپ ذہن نشین رکھیں اور دیگر دوست احباب تک بھی آپ یہ مسئلے کو پہنچائیں تاکہ ہم جو ہے درست انداز سے اپنی نماز کی ادائیگی کر سکیں۔ اسی طرح قراءت جب مکمل ہو جائے اب اس کے فوراً بعد رکوع کرنا واجب ہے، بلا وجہ تاخیر اس کے اندر نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی بلا وجہ تاخیر کرے، قراءت مکمل ہونے کے بعد قیام میں کھڑا ہی رہے منفرد، تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، کیونکہ واجب یہ ہے کہ جب آپ کی قراءت مکمل ہو گئی تو آپ بغیر تاخیر کیے فوراً رکوع میں چلے جائیں۔ اسی طرح ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا یہ واجب ہے۔ دونوں سجدے کرنا فرض ہیں، لیکن ایک سجدے کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرنا یہ فرض ہے، یعنی اس کے درمیان بیٹھا جائے گا۔ اسی طرح تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ، جلسہ، انہیں تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ تو تعدیل ارکان میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ مثال کے طور پر رکوع میں گئے تو رکوع میں اتنا ٹھہرنا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے برابر ہو تو یہ واجب ہے۔ اسی طرح جب رکوع سے ہم کھڑے ہوتے ہیں رکوع کرنے کے بعد، جسے ہم قومہ کہتے ہیں، تو قومے کے اندر بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک ٹھہرنا، رکنا یہ واجب ہے۔ بہت سارے احباب جب رکوع میں جاتے ہیں، بزرگوں کے اندر بالخصوص یہ بہت کثیر تعداد ہے جو اس طرح کرتی ہے کہ رکوع سے جب اٹھنے لگتے ہیں تو ابھی اس حالت تک نہیں پہنچتے کہ جسے ہم قیام میں شمار کریں، بلکہ ان کے ہاتھ اگر وہ بڑھائیں تو گھٹنوں کو چھو رہے ہوتے ہیں، یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ رکوع کے ہی درجے میں ہیں، تو وہ رکوع ہی کے درجے میں ہوتے ہیں اور فی الفور جو ہے وہ سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں، یا ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں ترک واجب ہوگا، کیونکہ رکوع کے بعد ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک سیدھا کھڑا ہونا، اتنا کہ جسے ہم قیام شمار کر سکیں، تو یہ واجب ہے۔ اور اگر کسی نے اس کو جان بوجھ کے اس واجب کو چھوڑا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، اور بھولے سے چھوڑا تو پھر آخر میں سجدہ سہو لازم ہوگا۔
یہی مسئلہ جلسے کا ہے۔ جلسہ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اسے جلسہ کہتے ہیں، یعنی ایک سجدہ کر لیا، اس کے بعد جو ہم بیٹھیں گے تو اسے جلسہ کہتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں جلسے کے اندر بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ بعض احباب اس میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، اور یہ کوتاہی کس درجے کی ہے یہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہ واجب ہے، اور اگر جان بوجھ کے یہ کیا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس پر ہمیں توجہ کرنے کی حاجت ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جو قوما ہے یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، یہ قوما واجب ہے۔ ایک تو قومے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک ٹھہرنا واجب ہے، اتنی مقدار تک ٹھہرنا واجب ہے، اور نفس قوما یہ بھی واجب ہے۔ اور یہی مسئلہ سجدے میں ہے کہ جلسے میں جو جلسہ ہے یہ نفس جلسہ یہ بھی واجب ہے جلسہ، اور جلسے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک ٹھہرنا بھی واجب ہے۔ اسی طرح قعدہ اولا یعنی جو پہلا قعدہ ہے، یعنی اگر 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو جو اتحیات میں 2 رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد بیٹھیں گے تو یہی ہمارا قعدہ اولا بھی ہے، اور یہی آخرہ بھی ہے کہ اس کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ اور اگر 4 رکعت والی نماز پڑھ لیں تو جب ہم دوسری رکعت پر جو بیٹھیں گے تو یہ ہمارا قعدہ اولا ہوگا، اور جو چوتھی رکعت پر ہم بیٹھیں گے وہ قعدہ اخیرہ ہوگا۔ اسی طرح جو 3 رکعت والی نماز ہے جیسے مغرب، تو اس میں جو ہم دوسری رکعت پر بیٹھیں گے یہ ہمارا قعدہ اولا ہوگا، اور جو ہم آخری رکعت تیسری پر جو ہم بیٹھیں گے یہ ہمارا قعدہ اخیرہ ہوگا۔ تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو قعدہ اولا ہے نا، یہ قعدہ اولا واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم سیکھ کر اچھے انداز سے نمازیں ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔